अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों। होप आप लोग सब लोग अच्छे ही होंगे। मुझे बस फुर्सत ही नहीं मिल रही थी तो थोड़ा सा लेट हो गया। एक ज़रूरी बात के ऊपर मसाइले चल रही थी। कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो ज़बरदस्ती घुस के आ जाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, दोस्तियाँ करते हैं। लोगों के पास बहुत सारा टाइम होता है, उनके पास में वो हमसे कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते ही हैं। जो जितना दिखते हैं वो उतना ही फंसते रहते हैं मेरी नज़र में। तो खैर मुझे कुछ वक्त सोचने का भी मिला कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाऊं। तो आज का बहुत बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक सुनना। बेशक आप लोगों के काम की चीज़ है और कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी बेकार की चीज़ है, तो माजरत चाहते हो। बहरहाल अगर पसंद आए या ना आए तो भी मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट करिए। अगर आपके कुछ सवालात है, लाइक तो प्लीज़ बेशक करिए क्योंकि लाइक से मेरे वीडियो का रीच बढ़ता है, और शेयर भी कर दीजिए अगर वाकई में अगर आपके कोई जानने वाले हैं, किसी को आप बताना चाह रहे हैं मेरे वीडियो के ज़रिए कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है करके, और उसके लिए शुक्रिया अगर आप शेयर भी करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा बहुत बहुत ख़ास और अहम टॉपिक मैं उठा के लेके आई हूँ। मैं सोच रही थी कि किसके ऊपर मैं बात करूँ, तो मुझे एक चीज़ जहन में आई। जैसा कि हमने रिसेंटली लास्ट कुछ वीडियो को कंप्लीट किया था, बीवी के धोखा देने से क्या होता है, फिर शौहर के धोखा देने का क्या होता है, फिर दोस्तों में धोखा देने वाले अगर दोस्त मिल जाते हैं तो वहाँ कैसे उन लोगों से हम कैसे डील करें। आज का भी कुछ खास ऐसा ही बहुत अहम टॉपिक है, ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो ये है ज़ीना के ऊपर। तो ज़ीना क्या है, शायद किसी को समझ में, कुछ लोगों को नहीं आए, तो कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं ज़ीना के बारे में। ज़ीना का मतलब है गैर शादीशुदा जिनसी ताल्लुकात या जिस्मानी रिश्ते बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फॉर्निकेशन या अडल्टरी कह सकते हैं। और इस्लाम में ये सख्त मना किया गया है। कुरान और हदीसों में दोनों इसे गुनाह अजीम, सबसे बड़ा गुनाह करार दे दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, दुनिया के नुक्ते नज़र से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली मैं इस्लामिक नुक्ते नज़र से भी इसको थोड़े बहुत अच्छे प्यारे अंदाज में मैं आपको इसके खुलासे करूँगी। तो आपको समझ में ज़रूर आएगा कि ये चीज़ को अल्लाह ताला ने किस लिए हराम करार किया है इंसानों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ज़िना इस्लाम के नुक्ते नज़र से औरतों के लिए क्या कहता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ सबसे पहले औरतों के लिए, क्योंकि हम आगे की इसके जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, इसके आगे भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट पहले ये चीज़ इसलिए मैंने ये चुना है क्योंकि सबसे ज़्यादा सख्ती औरतों के ऊपर ही आई है। तो पहले इसी को ख़त्म करते हैं। इस्लाम के नज़दीक ज़िना एक अजीम गुनाह है, ख़ासकर औरतों के लिए। इसकी सख्ती और भी गहरी है क्योंकि इस्लाम औरतों को इज्जत और हया का पैकार बनाता है। ज़िना से औरत की इज्जत, उसका सुकून, उसका घर, उसकी अखलाकी पहचान और आखिरत दोनों तबाह हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मर्दों को ज़िना करना अलाउड है। तो पहले हम औरतों के लिए इतनी ज़्यादा क्यों है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम वो टॉपिक पर भी आऊँगी डेफिनेटली। तो कुरान ने ज़िना को फहीशा कहा है, एक ऐसा बुराई जो ना सिर्फ फर्द बल्कि पूरे मुआशरे को बिगाड़ देती है। जो औरत इस गुनाह में पड़ती है वो अपने रब के अहकाम तोड़ देती है, अपने ईमान को कमज़ोर करती है और अपने जिस्म को गुनाह का जरिया बनाती है। इस्लाम औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसे शर्म और हया का लिबास पहनाता है, लेकिन जब वो खुद अपने पर्दे और इज्जत को तोड़ देती है तो वो अपने ऊपर अल्लाह के गज़ब का दरिया खोल देती है। औरत अगर गलती से नादानी या जज्बात के जोर में ज़िना कर बैठे तो इस्लाम उसके लिए तौबा का रास्ता बंद नहीं करता, मगर ये तौबा सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से रोकर, गुनाह छोड़कर, अल्लाह से अफ़्व ओ मग़फ़िरत मांग कर होनी चाहिए।
اس کے اپنے گناہ پر اتنا شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ کبھی دوبارہ اس راستے کی طرف نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ کر کے یا کرنے کے بعد سچائی سے توبہ کرتے ہیں۔ زنا کرنے والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو سدھارے، نماز اور قرآن کے ذریعے دل کو پاک کرے اور اپنے لیے حلال رشتے کی سوچ رکھے تاکہ دوبارہ وہ فتنے میں نہ پڑے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے تھوڑے لمحے کی عزت کے بدلے وہ اپنی روح کو جلاتی ہے اور آخرت کے عذاب کو خرید لیتی ہے۔ اسلام کا اصل مقصد عورت کو عزت اور ایمان دینا ہے، اور زنا اس عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ ایسی عورت کے لیے بہترین راستہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور سر جھکا کر روئے، خود سے وعدہ کرے کہ دوبارہ کبھی اس راستے پر نہیں چلے گی اور اپنی زندگی کا نیا صفحہ عبادت اور حیا کے ساتھ شروع کرے۔ اللہ رحمان ہے، مگر اس کی رحمت انہی کے لیے ہے جو دل سے معافی مانگتے پشیمان ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب آگے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایسی عورتوں کو دیکھتے ہیں جو زنا کرتی ہیں، یا یوں کہے کہ کچھ عورتیں کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، تو جذباتی طور پر قابو کیسے پائے ایسے لیڈیز کے بارے میں، یا ان کی نفس پہ کیسے قابو پائے، اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں گے باتوں پر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب سمجھتے ہیں جذبات پر قابو پانا۔ جذبات پر اگر قابو پانا انسان کے زندگی کا سب سے مشکل لیکن سب سے ضروری امتحان ہے۔ ہر شخص کے اندر جذبات ہوتے ہیں، غصہ، محبت، نفرت، حسد، جلن، ہوس، اداسی، خوف اور خواہشات، یہ سب اللہ نے انسان کے فطرت میں رکھا ہے، لیکن ان پر قابو پانا ہی اصل امتحان ہے۔ اسلام انسان کو سکھاتا ہے کہ اپنے جذبات کے غلام مت بنو، بلکہ اپنی جذبات کو اپنے ایمان کے ذریعے قابو میں رکھو، یعنی کہ اس کو پکڑ کے رکھو۔ یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے، جس کے اندر چھوٹا سا سمپل میں آپ کو ایک ٹرکس بتاتی ہوں کہ اگر جس کسی کے بھی اندر اس کا ایمان بہت مضبوط ہو جائے، یا اللہ سے اتنی محبت کر لو، اس کے ہر وہ بات سے اتنی محبت کر لو، قرآن سے محبت کر لو، ہمارے پیارے نبی سے محبت کر لو اور ان کے احکاموں کو محبت کر لو، تو زندگی واقعہ میں بہت آسان لگے گی، ہر مشکل بھی آپ کو بہت آسان لگے گی۔ اور اپنے ہر جذبات پر کیسے قابو پانا ہے، یہ تو میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتی ہوں کہ آپ لوگ جائیے اور ہمارے نبی کی داستان، صرف ان کی بایوگرافی پڑھیے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب اکثر لوگ اپنے جذبات میں بہہ کر فیصلے کر لیتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے زندگی بھر کا دکھ بن جاتا ہے۔ جذبات اگر ایمان اور عقل کے ذریعے کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لے وہ اصل میں سب سے طاقتور شخص ہے۔ یعنی اصلی ہمت یہ نہیں کہ کسی سے لڑا جائے، اصلی ہمت تو یہ ہے کہ جب دل میں طوفان اٹھتا ہے تب بھی زبان اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو چلیے اب سمجھتے ہیں جذبات پر قابو پانے کے طریقے۔ سب سے پہلے قدم ہے اپنے جذبات کو پہچاننا۔ جی، پہلے آپ کے اپنے جو بھی ایموشنز ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ انسان جب غصہ کرتا ہے یا کسی برے جذبے میں آتا ہے تو اسے ترنت فوراً ہی اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے، میں یہ کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ آپ میرا یہ ٹیکنک آپ ہمیشہ آزمایا ہوا نقصہ ہے، تو آپ بے شک یہ سوال کریے جب کہ آپ کے اندر کوئی ایسے برے جذبات امڑتے ہیں یا آتے ہیں، تو اپنے آپ سے صرف ایک سوال کریے کہ میں یہ کیوں محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں؟ کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ یہ سوال خود اپنے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بہت آزمائی ہوئی چیز ہے، اسے بے شک ٹرائی کرنا۔ آپ کے اندر اگر کوئی بھی ایسا جذبہ امڑتا ہے، آتا ہے غصے کا، بجائے لڑائے جھگڑے یا ہاتھ پاؤں گالی گلوچ کے، اس سے پہلے یہ سوال ضرور کر لینا، کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ جیسے ہی یہ آپ کے اندر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے تو جذبات کے طوفان کو
وہاں پہ خاموش یہ ضرور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قدم ہے صبر اور سکون سے کام لینا۔ جذبات کا طوفان جب اٹھتا ہے تو انسان کو فوراً فیصلہ نہیں لینا چاہیے، اس وقت چپ رہنا بہترین عمل ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا جب غصہ آئے تو چپ ہو جاؤ، چپ رہو۔ چپ رہنے سے نہ صرف غصہ کم ہوتا ہے بلکہ دل کو سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ اور تیسرا قدم ہے نماز اور وضو کا سہارا لینا۔ جب جذبات حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ وضو صرف جسم کو نہیں روح کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ نماز سے دل اللہ کے حضور نرم ہو جاتا اور ہر جذبات اللہ کے حکم کے نیچے آ ہی جاتا ہے۔ اور چوتھا قدم ماحول اور لوگ بدلنا۔ اگر آپ کوئی ایسے ماحول میں ہے جہاں پہ ایسے جذبات آٹومیٹکلی آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں سے بے شک آپ سے گناہ ہونا ہی ہے، تو اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے جذبات کو وہ لوگ یا ماحول بھڑکا دیتے ہیں، تو ہٹا لیجیے۔ تو خود کو بے چین ہوتے ہیں اگر ایسے ماحول میں، تو بے شک اپنے آپ کو وہاں سے دور لے کے چلیے جائیے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو ہمیشہ دل کو زخمی کرتے ہیں یا برائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ اچھے سکون دینے والے لوگوں کے ساتھ رہنا جذبات کو روان نہیں ہونے دیتے بلکہ انہیں سمیٹنے کی قوت دیتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں پانچواں قدم کیا ہے۔ قرآن اور ذکر سے دل کا مضبوط ہونا۔ جی، جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر سے دل کو سکون پاتا ہے، سکون مل ہی جاتا ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے بھر جاتا ہے تو کوئی بھی جذبات اسے ہلا نہیں سکتے۔ اب چھٹواں قدم اپنے ہوائے نفس کو سمجھانا۔ زیادہ تر جذبات ہوائے نفس سے نکلتے ہیں، چاہتے، خواہشات اور لالچ۔ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر حکمرانی کرنے دے تو وہ کبھی چین نہیں پاتا۔ اس لیے نفس کو کنٹرول کرنا سب سے ضروری ہے۔ نفس پر قابو پانا جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد۔ جب انسان اپنے دل کی ہر خواہش کو اللہ کے حکم کے مطابق بناتا ہے تب وہ روحانی طور پر بلند ہو ہی جاتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں ساتواں قدم کیا ہے۔ دنیا اور استغفار۔ جی، جب بھی دل میں کوئی جذبات قابو سے باہر لگنے لگے آپ کو تو فوراً دعا مانگو، یا اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ ایسی دعائیں مانگو جو اللہ کے پاس بس پہنچی جائے اور آمین ہو جائے۔ استغفار سے دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ آٹھواں قدم دیکھتے ہیں اب کیا ہے۔ جذبات کو لکھ لینا۔ کبھی کبھی انسان دل کے بوجھ کو لکھنے سے ہلکا کر سکتا ہے، یہ بھی آزمایا ہوا نسخہ ہے، بے شک ٹرائی کرنا۔ جب جذبات لکھ دیے جاتے ہیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا اور کھلا سمجھاتی ہوں۔ جب بھی آپ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ابھرتے رہتی جو آپ کو نان سٹاپ آپ کو پنگ کرتے رہتی ہے، دماغ میں آپ کو بتاتے رہتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، آپ فوراً اسی وقت میں ایک کتاب نکال کے آپ اپنی جو بھی پرسنل ڈائری ہے یا اگر مینٹین کرتے ہیں یا نہیں بھی مینٹین کرے تو لکھنا شروع کر دیجیے۔ تو بتائیے گا مت کسی کو، اپنے حد تک ہی رکھے، آپ اس کے اندر لکھ دیجیے۔ تو اس کے اندر سے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو سوچنے والی جو قوت ہوتی ہے وہ جب جیسے پیپر پہ گرتی ہے، لکھی جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے دل کا بوجھ ختم ہی کر دیتی ہے۔ اور لکھا ہوا الفاظ خود انسان کو سمجھاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آخری قدم، خود سے محبت اور اپنے رب سے رشتے کو مضبوط بنانا۔ جی، یہ آخری قدم ہے۔ جب انسان خود سے پیار کرتا ہے تو اپنی عزت کرتا ہے اور اپنے رب پر یقین کرتا ہے اور رکھتا بھی ہے، تو وہ کبھی اپنے جذبات کا غلام نہیں بنتا۔ ہر جذبات کو وہ اللہ کے حکم کے نیچے لاتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور ہر دکھ اور ہر جذبے کے بدلے سکون اور اجر ضرور دیتا ہے۔ اور آخرت کے نظریے سے دیکھتا جائے تو جذبات پر قابو پانا ایک روحانی جیت ہے۔
جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں سکون سے جیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے قریب ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو غصہ پینے والے اور صبر کرنے والے اور اپنے نفس کو پاک کرنے والے ہوتے ہیں۔ جذبات پر قابو پانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جذبات کو مار ہی دینا ہے، بلکہ انہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ جب دل اللہ کے لیے جیتا ہے تو ہر جذبات عبادت بن جاتا ہے۔ تو چلیے اب اور ایک اس کے اندر ہم ایک اور گہری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے نزدیک زنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اور یہ سوال بہت گہرا ہے اور اس کا جواب صرف حکم کی صورت میں نہیں بلکہ روح کے اندر تک اترتا ہے۔ زنا اللہ کے نزدیک صرف ایک گناہ نہیں، روح، ایمان اور انسانیت کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو صرف ایک عمل نہیں، ایک نظام کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت، حیا اور پاکیزگی کا لباس دیا ہے اور زنا اس لباس کو چھین کر انسان کو بے حیائی کے طرف لے کر جاتا ہے اور اسے بے عزت بنائے دیتا ہے۔ تو چلیے اور اسے ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اللہ کے نزدیک کیوں گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہر جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے لیکن اس جذبے کے لیے ایک حلال راستہ بھی دیا ہے۔ محبت، جذبہ اور ضرورت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر جب انسان ان جذبات کو اللہ کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نکال کر پورا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے حکم کے خلاف جاتا ہے۔ زنا ایک ایسی بغاوت ہے جہاں انسان کہتا ہے یا اللہ میں تیرے حد سے باہر جینا چاہتا ہوں، اور یہی لفظ، یہی سوچ، یہی ایک شخص کو اللہ کے رحم سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہر رشتہ عزت، امانت اور ذمہ داری پر کھڑا ہو، اور زنا ان تینوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں زنا روحانی طور پر انسان کو کیسے توڑتا ہے۔ جب ایک انسان زنا کرتا ہے تو اس کا جسم ایک پل کے لیے عزت محسوس کرتا ہے لیکن اس کی روح سالوں تک جلتی رہتی ہے۔ زنا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ایمان کے نور کو بجھا دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور جب وہ رکتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ سوچو وہ لمحہ کتنا اندھیرا ہوتا ہے جس میں انسان کا ایمان اس سے چھین جاتا ہے۔ اس وقت انسان کے اندر صرف نفس اور ہوس باقی رہتا ہے، اور جب ایمان چلا جاتا ہے تو روح سے نور بھی چلا جاتا ہے۔ زنا کے بعد انسان چاہے خوشی دکھائے، اندر سے ایک دل کا خالی پن محسوس کرتا ہے۔ وہ سکون وہ جذبات سے ملتا ہے وہ پھر کھو جاتا ہے۔ ایسی روح پھر عبادت میں بھی پوری طرح سے لوٹ نہیں پاتی جب تک وہ سچائی سے توبہ نہ کرے۔ اب آگے سمجھتے ہیں زنا ایک عورت اور مرد دونوں کی عزت مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے مرد اور عورت دونوں کو عزت دی ہے۔ زنا اس عزت کو مٹا دے میں کافی حد تک انسان کو دور لے کر جا کے پھینک دیتا ہے اور انسان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ عورت کے لیے یہ گناہ صرف ایک عمل نہیں، اس کی پوری پہچان پر داغ بن جاتا ہے، اور مرد کے لیے یہ اس کی غیرت اور امانت داری کا امتحان ہوتا ہے۔ زنا سے صرف 2 لوگ نہیں گرتے، 2 خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، 2 نسلیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور معاشرے بھی حیا ہو جاتے ہیں، بالکل بے حیا ہو جاتے ہیں۔ جب ایک رشتہ حلال دائرے کے باہر ہوتا ہے تو اس کا اثر صرف ان دونوں لوگوں تک نہیں رہتا، اس کا زہر سوسائٹی کے خون میں دوڑتا ہے، جہاں وفا، شرم اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب عزیز میرے بھائی اور بہنوں، اب سمجھتے ہیں زنا انصاف اور ایمان کے خلاف ہے۔ زنا ہر رشتے کے ٹرسٹ کو توڑ دیتا ہے۔ اگر ایک مرد یا عورت کسی اور کے ساتھ حرام تعلق رکھے تو وہ اپنے حلال پارٹنر کے حق پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ جھوٹ، دھوکہ اور بے وفائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سب سے بڑی چیز امانت ہے، اور زنا امانت شکنی کا سب سے بدتر عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا
اور जिना के करीब भी मत जाओ, ये फहशा यानी बहुत बुरा और बहुत ही खराब रास्ता है। ये आता है हमें सूरे अल इसरा में। देखिए, अल्लाह ने सिर्फ जिना से मना नहीं किया बल्कि करीब भी मत जाने के लिए कहा है। यानी ऐसे लोगों या ऐसी सोच रखने वाले या ऐसी महफिलें, ऐसे एप्स या ऐसे रिश्तेदार या कोई भी होने दो, उन लोगों से आप अपनी दूरियां इख्तियार करें ताकि आप गुनाहों से दूर रहे। क्योंकि जिना कभी एकदम नहीं होता, एकदम शुरुआत इसकी नहीं होती, वो नजर से शुरू होती है, बात से बातें बढ़ती है और दिल के जरिए गुनाह भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं जिना अल्लाह के रहमत से दूर है। कैसे दूर है इसे समझते हैं। अल्लाह रहमान है, मगफिरत देने वाला है, लेकिन अल्लाह की रहमत उन्हीं के लिए है जो खौफ और हया रखते हैं। जिना करने वाला जब तक तौबा नहीं करता वो रहमत से दूर रहता है। उसके दिल पर एक दाग लग जाता है, एक नूर कम हो जाता है। हर बार गुनाह करने से वो दाग गहरा ही और गहरा होता ही जाता रहता है। आखिर ऐसा वक्त आता है कि दिल सख्त हो जाता है, रूह रोते हुए भी सुकून नहीं पाती। जिना का सबसे बड़ा अजाब यही है कि इंसान अपने रब के हुजूर खुद को पाक महसूस नहीं कर पाता। उसकी इबादत बेसरूर हो जाती है, उसकी दुआ बेअसर लगने लगती है और उसका चेहरा अपनी रूहानी रोशनी को खो देता है। बट आगे हम ये भी समझते हैं कि कोशिश करते हैं अब, लेकिन अल्लाह का रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जी मेरे प्यारे अजीज बहनों और भाइयों, चाहे गुनाह कितना भी बड़ा हो, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर इंसान रो रो कर दिल से अल्लाह के सामने सर झुका कर कहे, या अल्लाह मैंने जुल्म किया अपने ऊपर, मुझे बख्श दे, मुझे पाक कर दे, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है और उसके दिल को नई रोशनी भी दे देता है। अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो गुनाहों की तौबा नहीं करता। अल्लाह उस शख्स को पसंद करता है जो गुनाह के बाद रो रो कर लौट आता है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक टूट कर लौटने वाला दिल सबसे अजीज होता है, मगर वो दिल सच्चा होना चाहिए जिसमें शर्म, पछतावा और बदलने की नीयत हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्लाह के नजदीक जिना अल्लाह के नजदीक जो है इसीलिए इतना बड़ा गुनाह है क्योंकि ये इंसान की इज्जत, इंसानियत और ईमान तीनों को एक साथ जुबाह कर देता है। ये सिर्फ जिस्म का गुनाह नहीं, रूह का कत्ल होना है, और जो रूह अपनी पाकीज़गी खो देती है वो अपने रब के नज़दीक सबसे कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर वो रूह रोए, तौबा करे और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि उसे गुनाह को नेकियों में भी बदल देना शुरू कर देते हैं। जैसा कुरान में है, जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह उनके बुरे आमाल को अच्छे आमाल में बदल देते हैं, और ये आता है सूरे अल फुरखान में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे आज के लिए एंड करती हूँ, इसको लंबा ना खींचते हुए। बेशक इसके आगे के बहुत अच्छे पॉइंट्स और वैलिड पॉइंट्स मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं तक के मैं बिल्कुल नहीं ख़त्म करूँगी, इसे और भी पार्ट्स में और किस किस तरह के नफ्स पे हमें काबू पाना चाहिए इसके बारे में डिटेल में ज़रूर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आता है या थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक तो बेशक दीजिए प्लीज़, इसलिए इसकी वजह से मुझे काफ़ी हौसला अफजाई मिलती है आपके लाइक्स की वजह से। तो और पूरा एंड तक मेरा वीडियो सुनने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। कुछ छोटे मोटी गलतियाँ होती प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिए, एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी भी मेरी बात से अगर ठेस पहुँचती है तो चलिए बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियो में भी इसके और इसी को एक्सटेंडेड टॉपिक में लेके आऊँगी मैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू का भी ख्याल रखिए, अपनी माँ बाप का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू।